بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے انسان اور جناتوں کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔ مائیں بہنیں، اللہ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، میں نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا، دنیا کے اندر آپ کو وجود کیوں بخشا، تو اللہ فرما رہے ہیں الا لیعبدون، دنیا کے اندر آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا میں جا کر آپ میری عبادت کرو، میرے کہنے پر چلو، میرے احکام پر عمل کرو اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو۔ اس لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ دنیا میں جا کر دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاؤ اور دنیا کے دھوکے میں پڑ جاؤ اور دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھو، اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ لیکن مائیں بہنیں، آج ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے یوں سمجھ لیا کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ نہیں مائیں بہنیں، دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کی مالداری کوئی مالداری نہیں، یہاں کی غریبی کوئی غریبی نہیں، یہاں کی شہرت کوئی شہرت نہیں۔ مائیں بہنیں، اصل کامیاب تو وہ ہے، اصل مالدار تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پاس ہو گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ لیکن آج ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر کیا معیارات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا، جس کے پاس بڑے بڑے مکانات ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے بڑے بڑے بنگلے ہو، گھومنے پھرنے کے لیے اچھی اچھی کاریں اور گاڑیاں ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ شخص کامیاب ہے؟ نہیں مائیں بہنیں، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انسان جب دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اسے ساتھ کچھ لے جانا نہیں ہے۔ اگر ساتھ آئے گا تو وہ صرف اچھے اعمال لائے گے۔ اگر آپ کے پاس اچھے اعمال ہے تو سمجھو آپ کامیاب ہے، اور اگر اچھے اعمال نہیں، دنیا میں آپ نے بہت کچھ کر لیا لیکن جاتے وقت اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس اعمال نہیں ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کو وہاں بچا نہیں سکے گی۔ اگر وہاں بچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان اور اچھے اعمال ہے۔ تو مائیں بہنیں، ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اپنا ایمان کس طرح مضبوط بناویں۔ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، جو حکم اللہ نے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان احکام پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوگا۔ ہم دنیا کی طرف نہ دیکھیں بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا احکام نازل کیے ہیں، اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ ایسے کون سے کام ہے جو کام ہم کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، ایسے کون سے اعمال ہے جن اعمال کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے گے۔ مائیں بہنیں، یہ اصل حقیقت ہے اور اسی کے اندر ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اعمال سے بہت کافی دور ہے۔ مائیں بہنیں، بیان سننا صرف مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ جو باتیں کہی جاوے اس کے اوپر عمل کیا جاوے، اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا جائے گا 100% اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو مائیں بہنیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر مانے اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اگر اللہ نہیں چاہتے تو آپ کو فائدہ وہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ مارنے والا اور پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا اور ہمارے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا اگر کوئی ہے اور کسی کی ذات اور ہستی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب مائیں بہنیں اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، جب اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، جب اللہ نے رہنے کے لیے ہمیں مکان دیے، پہننے کے لیے کپڑا ہمیں عطا کیا اور ہر طرح کی چیزیں اور ہر طرح کی سہولیات ہمیں مہیا کی، فراہم کی، تو مائیں بہنیں کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا کہا ہے ان کاموں کو ہم کریں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ہم ان کاموں سے رک جاوے؟ مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کام ہمارے سپرد کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھو۔ مائیں بہنیں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو کہا گیا کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کہا کہ وہ لیٹے لیٹے پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے مائیں بہنیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ مائیں بہنیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا اور بیم ہے، کہ اگر ایک چھت ہے، دھابا ہو، اگر بیم نہ ہو اس کا تو وہ چھت گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر زندگی کے اندر نماز نہیں ہوگی تو مائیں بہنیں آپ کی زندگی وہ کسی کام کی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نمازوں کو قضا نہ کریں۔ مائیں بہنیں، جو شخص دنیا کے اندر نمازوں کو چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر کہے گے، سب بندوں سے اللہ کہے گے کہ میرے سامنے سجدہ کرو۔ جو دنیا کے اندر نماز پڑھتے ہوگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لے گے، اور اللہ یہ کہے گے آج جو میرے سامنے سجدہ کرے گا اسے میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، اور جو سجدہ نہیں کرے گا اسے میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو جو شخص دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہوگا، جو ماں اور جو بہن، جو بیٹی دنیا کے اندر نماز پڑھتی ہوگی، تو کل قیامت کے دن جب اللہ سجدہ کرنے کو کہے گے تو وہ آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لے گی اور اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گے۔ اور جو شخص دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا اور اس نے دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیے ہوگے، کل قیامت کے دن وہ چاہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں، وہ چاہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤں، لیکن وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائے گا۔ سجدہ کرنا چاہے گا، کوئی بندہ ہوگا، کوئی بندی ہوگی، اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے اور تفسیر کے اندر بھی یہ لکھا
گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پسلیوں کے اندر اور اس کی کمر کے اندر ایک لوہے کا سریا ہوگا، اسے اس کی کمر کے اندر ڈال دے گے۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن سجدہ کر نہیں پائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہے گا لیکن جھک نہیں پائے گا۔ جب سجدہ نہیں کر پائے گا آخرکار ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈال دے گے۔ اس لیے مائیں بہنیں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر سکو، اگر آپ چاہتی ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سجدہ کرنے کا حکم کرے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر سکو، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور آخرت سنوارنے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات مائیں بہنیں کہ آج سے یہاں سے نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج کی عصر سے ہی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ آج سے ہی ہم نماز کی پابندی کرنے والے بنیں گے، آج سے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوت نہیں ہوگی۔ مائیں بہنیں یہی اصل زندگی ہے، ورنہ دنیا کے اندر گنہگار بندہ بھی زندگی گزارتا ہے، اچھا بندہ بھی زندگی گزارتا ہے، زندگی کا نام ہے گزرنا، وہ چلی جائے گی، ایک دن آپ قبر کے حوالے ہو جاؤ گے۔ پھر آپ کے رشتہ دار اگر کوئی دور کا ہے تو وہ 2 دن غم منائے گا، اگر آپ کے گھر والے ہیں تو ان کا غم کچھ مہینوں کا ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گے۔ وہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کام آئے گا تو یہی نمازیں کام آئے گی مائیں بہنیں، وہاں کام آئے گا تو یہی اچھے اعمال جو دنیا کے اندر آپ نے کیے ہوگے وہ کام آئے گے۔ اگر یہاں سے اعمال لے کر نہیں گئے مائیں بہنیں تو وہاں پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں کا پچھتانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا کر اللہ کے حکموں پر چل لیے تو مائیں بہنیں وہ انسان اصل کامیاب ہے۔ کیا آپ کوئی وقت لے کر آئے ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر اتنا رہنا ہے؟ نہیں مائیں بہنیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا سے کب اس کا جنازہ نکل جاوے، کب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، کب اسے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے پڑے۔ مائیں بہنیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے اس کے متعلق یوں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آ جائے گی تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اور بندی کو اپنے پاس سے بلا لے گے۔ مائیں بہنیں اس وقت کی سختی، اس وقت اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر انسان نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اگر انسان نے دنیا میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری ہوتی ہے تو جب موت کے وقت بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ چلو مجھے جلدی لے چلو، اور غسل دینے والوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی غسل دو، جلدی کفن پہناؤ اور جلدی مجھے قبر کے اندر لے چلو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف مائیں بہنیں اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر صحیح سے زندگی نہیں گزاری ہوتی، دنیا میں رہ کر نمازوں کو چھوڑا ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کی ہوتی ہے، دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کو ناراض کیا ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی رکھی ہوتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے حسد اور کینہ رکھا ہوتا ہے، مائیں بہنیں وہ بندہ غسل دینے والوں سے اور جب اسے دفن کرنے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں تو کہتا ہے ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ مجھے اس قبر کے اندر لے جا رہے ہو جہاں میرے لیے پہلے سے عذاب کا انتظام ہوا پڑا ہے، پہلے سے میرے لیے وہاں عذاب تیار ہے، لیکن مائیں بہنیں اس کی آواز کو کوئی سنتا نہیں ہے اور آخرکار اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو مائیں بہنیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کو ہمیں اچھی بنانا ہے یا خراب بنانا ہے، دونوں پہلو ہے آپ کے سامنے، لیکن یہ بات ہے کہ صحیح چیز جو ہوتی
ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے بری چیز کے مقابلے میں، اس لیے ہمیں اچھا کرنا ہے، اور اچھا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائے۔ مائیں بہنیں، اگر ایمان اور اعمال ہے تو سب کچھ ہے، ایمان اور اعمال نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کیا کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ پیسے والا ہو جاؤں، میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، میری بہت زیادہ شہرت ہو جاوے، لیکن آخر ہوتا کیا ہے، حتی زرتم المقابر، ایک دن آتا ہے کہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے اور دنیا میں جو تھا سارے کا سارا یہیں کا یہیں پڑا رہتا ہے۔ تو مائیں بہنیں، دنیا کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دو اور بالکل اسی طرف لگ جاؤ، نہیں مائیں بہنیں، ہاں دنیا بقدر ضرورت ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ آج ہم نے دنیا کو مقصد سمجھ لیا اور آج ہم نے اللہ کے حکام کو ضرورت سمجھ لیا۔ نہیں مائیں بہنیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ راضی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو۔ اور مائیں بہنیں، آج کل ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ماں بہن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور اپنے دماغ کے اندر تصور کرے کہ کیا میرے سے اللہ کے احکامات ادا ہو رہے ہیں، کیا مجھ سے حضور کی سنتیں ادا ہو رہی ہے۔ خود غور کرے اور آپ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا میں کوئی ایسا عمل کر رہی ہوں دن بھر میں کہ جس سے اللہ راضی ہو، کیا میں دن بھر کے اندر کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ جب آپ اپنے دل سے پوچھو گی مائیں بہنیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں، بلکہ آپ ایسا کام کر رہی ہو جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، آپ ایسا کام کر رہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے۔ مائیں بہنیں، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی کے خلاف ہم بغاوت کرنے چلے، یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہم اسی کے ساتھ دشمنی رکھے اور ہم اسی کے احکام کی نافرمانی کرے۔ مائیں بہنیں، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہم اس کے طریقوں کو چھوڑ دیوے۔ مائیں بہنیں، آپ نہیں جانتے ہوگے لیکن کہا جاتا ہے اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے ان تمام نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف ہو اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تمام انبیاء کی تکلیفوں سے بڑھ جائے گی۔ اور وہ تکلیفیں کس کے لیے مائیں بہنیں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی، میرا ہر بندہ، میری ہر بندی جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ مائیں بہنیں بتاؤ، آج ہم نے اس نبی کی تکلیفوں کا، اس نبی کی اذیتوں کا، اس نبی کے احسانات کا بدلہ ہم نے کیا چکایا؟ کیا یہی بدلہ چکایا کہ ہم نے اس کی سنتوں کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے یہی بدلہ چکایا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو نبی کے طریقوں کے خلاف چلانا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے یہی طریقہ اپنایا کہ ہم نے اپنے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف رہن سہن گھروں کے اندر پیدا کر دیا؟ مائیں بہنیں، یہ بھی کیسی بغاوت، کیسی غداری اور کیسی خیانت ہے کہ جس نے ہمارے لیے ہر تکلیف سہ لی، جس نے اس امت کے لیے ہر درد سہ لیا، جس نے اس امت کے لیے ہر پریشانی کو برداشت کر لیا، صرف اس لیے کہ میری امت کے اندر دین کیسے پیدا ہو جاوے، میری امت شریعت کے راستے پر کیسے چلنے والی بن جائے، میری امت وہ راستے پر چلنے والے کیسی بن جائے جس راستے پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ لیکن مائیں بہنیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہم نے اس نبی کے ساتھ کیا صلہ کیا، ہم نے اس نبی کے ساتھ
کیا برتاؤ اور کیا سلوک کیا۔ مائیں بہنیں، ہم نے اس نبی کی زندگی کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا، اس نبی کی قربانیوں کو ہم نے رائگاں کر دیا، اس نبی کی قربانیوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے سارے حالات ہیں، آپ دنیا کے چپے چپے میں، ہر خطے میں آپ دیکھیں گے لوگ پریشانیوں میں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے۔ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح مجھے سکون حاصل ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میرے دل کی بے چینی ختم ہو جائے۔ مائیں بہنیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بیان کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہے، نئی نئی بیماریاں آپ کے اوپر آ رہی ہے، نئے نئے حالات آپ پر آ رہے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے مسائل آپ کے سامنے پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ کسی کا کیا کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ جو تم نے گناہ کیے ہیں اس گناہ کا بھگتان تم بھگت رہے ہو۔ تو مائیں بہنیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا شوہر فرما بردار سے نافرمانی پر اتر چکا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہی ہوگی کہ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مان رہے، اور آپ دیکھ رہے ہوگے کہ گھر کے اندر دینداری والا ماحول پیدا نہیں ہو رہا۔ وہ سب کیوں نہیں ہو رہا مائیں بہنیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ٹٹولا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالا ہی نہیں ہے مائیں بہنیں، اس لیے یہ سارا دل کا چین سکون ختم ہو گیا ہے۔ مائیں بہنیں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا ہر لمحہ اور آپ کا ہر وقت بڑی اطمینان اور بڑی سکون والی زندگی کے ساتھ گزرے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، وہ راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی۔ اس لیے مائیں بہنیں، آج سے پہلے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، کچھ ولیوں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب ماں کی پیٹ سے ان کی پیدائش ہوئی تو کچھ مہینوں کے اندر انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اور کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو 15 پارے وہ حافظ تھے۔ لیکن آج مائیں بہنیں، کیوں اس وقت کیا تھا کہ وہ جو مائیں ہوتی تھی بڑی نیک ہوتی تھی، وہ جو مائیں ہوتی تھی احکام شریعت پر عمل کرنے والی ہوتی تھی، لیکن مائیں بہنیں آج کا ماحول یہ ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ماں گناہ کرتی رہتی ہے، اس کی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہے، دن بھر ساس اور بہو والی سیریلیں دیکھنے کے اندر لگی رہتی ہے اور طرح طرح کی سیریلیں دیکھتی ہے۔ تو مائیں بہنیں، آپ بتاؤ، کیا ایسی حالت میں جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے وہ پیدا ہوگا تو آپ کا فرما بردار بنے گا؟ نہیں مائیں بہنیں، وہ نافرمانی پہ ہی اترنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سنوار لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح گنہگاری میں زندگی چلتی رہے، موت کا فرشتہ اچانک آ جاوے اور کہہ دے کہ چلو وقت ختم ہو گیا۔ اس وقت انسان روئے گا، چلائے گا، لیکن اس وقت کا چلانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین اور عقل مند انسان کون ہے؟ جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو مائیں بہنیں، آپ بتاؤ کہ موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ کیا قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا کہیں ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ مائیں بہنیں، ایک بات یاد رکھو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ بات بن رکھے۔ مائیں بہنیں، ہمارے اندر ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ ناراضگی مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ بھائی بھائی سے اور بہن
بہن سے ابولا ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ مائیں بہنیں یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ ہاں اگر دنیا میں آ کر تمہیں مرنا نہ ہوتا تو آپس میں دشمنی رکھتے تو چلتا، لیکن دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے کہیں سفر کر کے احمد آباد یا ممبئی یا کہیں ٹور پہ جاوے تو آپ وہاں ہمیشہ رہتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دن آپ کو واپس آنا ہوتا ہے اپنے گاؤں اپنے گھر، کیونکہ اصل ٹھکانہ یہ ہے۔ اسی طرح مائیں بہنیں، ہمارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اصل ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ تو ہم کیوں اصل گھر کے لیے، ہم اپنی دنیاوی 60-70 سالہ زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو کیوں تباہ و برباد کریں؟ اس لیے مائیں بہنیں، دلوں کے اندر جو نفرت ہے ان نفرتوں کو ختم کرو، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح پیش آؤ۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مائیں بہنیں، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط رویہ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تو آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ۔ یہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، یہ سکھاتا ہے۔ مائیں بہنیں، یہ نہیں سکھاتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تو آپ بھی اس کے سامنے بات مت کرو۔ ایک بات یاد رکھو مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمان تواضع للہ فہو رفعہ اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا، اللہ اس کو عزت کی بلندیوں پر اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ انبن ہو، کسی کے ساتھ 19-20 کا معاملہ ہو، مائیں بہنیں تو چاہیے کہ مل جل کر اس معاملے کو ختم کرے، رفع دفع کرے اور آپس میں محبت پیار بانٹے۔ اسلام تو نام ہی ہے عقیدت کا، اسلام تو سبق سکھاتا ہے آپس میں مل جل کر رہنے کا، اسلام تو سبق سکھاتا ہے ایک ہو کر رہنے کا، اسلام تو مائیں بہنیں سبق سکھاتا ہے نیک ہو کر رہنے کا۔ اور مائیں بہنیں، یہ ہماری کون سی زندگی، کون سا معاشرہ ہے؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ کا ٹکٹ لے کر یہاں آئے ہیں کہ مر کر ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے؟ نہیں مائیں بہنیں، ان غلط فہمیوں کو آپ اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے کچھ کرے گی اور میرے بچے میری بچیاں میرے لیے کچھ کرے گی، مائیں بہنیں، علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر۔ اے اقبال، آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مرنے کے بعد کون وفا کرے گا؟ مائیں بہنیں، معاملہ یہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ہمیں ہی کر کے جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو خود سنوار کر جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو خود بنا کر جانا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو خود راضی کر کے جانا ہے، ہمیں اپنے نبی کو خود راضی کر کے جانا ہے۔ مائیں بہنیں، آپ کو کہاں تک بتاؤں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ہمارے نبی ہے مائیں بہنیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے۔ تو مائیں بہنیں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کے رسول کہہ دو اگر دنیا والوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ اس لیے مائیں بہنیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جاوے، اللہ آپ کو پسند کرنے والا ہو جاوے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ مائیں بہنیں، کون سا نبی؟ جو نبی اس امت کے لیے ہر طرح کی مصیبت سہ گیا، وہ نبی جس نے اس امت کے لیے اپنی نیندوں تک کو چھوڑ دیا، رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا۔ کس کے لیے مائیں بہنیں؟ ہمارے لیے ہی وہ روتا رہا، بس اسے ایک ہی فکر تھی کہ اللہ میری امت کو کچھ بھی کر کے تو بخش دینا، میری امت کو کچھ بھی کر کے اللہ تو جنت کے اندر بھیج دینا۔
تو مائیں بہنیں آج ہم اس نبی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج ہم اس نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ارے ایمانداری کا تو معاملہ یہ تھا کہ نبی کی ہر سنت ہمارے گھر کے اندر زندہ ہوتی، نبی کا ہر طریقہ ہمارے گھر کے اندر زندہ ہوتا۔ لیکن مائیں بہنیں بتاؤ کون سا طریقہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہے؟ کون سی سنت اللہ کے رسول کی ہماری زندگیوں کے اندر ہے؟ نہیں مائیں بہنیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے۔ مائیں بہنیں میں آپ کو مختصر الفاظ میں یوں کہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے، طائف کے میدان، طائف کی وادی میں جب گئے وہاں کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دین کی دعوت، اسلام کی دعوت دی، قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نوجوان لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن خون سے بھر گیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک لکھا گیا کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا، آپ کو ایک باغ کے اندر لے گئے، انگور کا باغ تھا، وہ باغ تھا عتبہ کا۔ عتبہ ایک بڑا کافر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لہو لوہان کندھے پر اٹھا کر آئے ہیں، اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ محمد بھی کس طرح کا انسان ہے، جو لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اسی کے پاس جا کر اسے دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جو اسے ستاتے ہیں انہی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو رب مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مائیں بہنیں 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، ان کو میرے لیے ذبح کر دو۔ مائیں بہنیں بڑی تمناؤں اور بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ ابھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھے، پیٹ سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم جاؤ اور حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ دو۔ مائیں بہنیں اس وقت مکہ میں آبادی نہیں تھی، ایک ویران جنگل تھا جہاں کوئی چارہ پانی نظر نہیں آتا تھا، صرف جنگل ہی جنگل۔ اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت حاجرہ کو لے کر چلے گئے اور مکہ المکرمہ چھوڑا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، حاجرہ اکیلی رہے گی۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ جاؤ فلسطین اور وہاں پر جا کر دین کا کام کرو۔ مائیں بہنیں کیا قربانی تھی ان کی! دیکھو ایک شوہر اللہ کے حکم پر اپنی حاملہ اور وہ بیوی جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو ایک چٹیل میدان اور گھنے جنگل کے اندر اکیلا چھوڑ کر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے۔ اور مائیں بہنیں جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اسماعیل علیہ السلام پیٹ میں تھے، ولادت کا وقت آیا اور آپ کی پیدائش جب ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین ہے اور یہاں مکہ المکرمہ کے اندر اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ قریباً 8 سال کے اور 10 یا 12 سال بھی لکھا گیا۔ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ کا سہارا بن سکے تو اس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم نے اس وقت سوچا کہ یہ تو صرف ایک سپنا ہے، خواب ہے، پھر دوسری رات کو وہی خواب آیا، پھر تیسری رات کو وہی خواب آیا، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے چلے مکۃ المکرمہ آئے۔ مائیں بہنیں، یہ پہلی مرتبہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے آج تو میرے ابا مجھے تفریح میں لے جائیں گے، گھمانے لے جائیں گے۔ مائیں بہنیں، ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، میں انہیں سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچہ بڑا خوش ہے، لیکن مائیں بہنیں کہاں پتہ تھا وہ تو اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لیا اور چلے، اور جس جگہ پر اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس جگہ پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ کہنا ہے۔ اسماعیل نے کہا ابا کہو، کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے اسماعیل، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیری قربانی دے دوں، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ مائیں بہنیں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا تری، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کیجئے، میں تیار ہوں۔ ابراہیم سمجھے کہ شاید اسماعیل نے سنا نہیں میری بات کو، دوبارہ کہا کہ اسماعیل تجھے پتہ بھی ہے میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذبح کرنے کا اور تیری قربانی دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ہاں ابا، آپ مجھے ذبح کرو گے، آپ مجھے ذبح کر دو گے، میری قربانی دے دو گے تو مجھے آپ کے مقابلے میں اللہ مل جائے گا، اور اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے مقابلے میں مجھے جنت مل جائے گی، اور جنت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن ابا میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ جب مجھے لٹا دو ذبح کرنے کے لیے تو میری آنکھیں نیچی رکھنا اور سر اوپر ہو، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے سیدھا سلاؤ اور میری گردن پر جب چھری رکھو اور آپ میرے سامنے دیکھو، میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں ملے اور آپ میرے باپ ہو سکتا ہے آپ کی محبت جوش میں آ جائے اور اللہ کا حکم ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے۔ یہ سب ایک بچہ 12 سال کا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، اس لیے مائیں بہنیں کہتے ہیں بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا، اور باپ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اس سے پہلے اسماعیل کہہ رہے اپنے باپ ابراہیم کو کہ ابا جان مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے کہ میری ماں میرے جانے کے بعد وہ روئے گی، لو یہ میرا کرتا اور میرا جھبا میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ بچے نے اپنا کرتا باپ کو دیا، باپ نے بچے کو لٹایا اور گلے میں چھری رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت گھس گئی ہے، اے اللہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیرا نہیں اسماعیل کا ہو گیا ہوں، اے اللہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر تو 100 اسماعیل بھی دیتا تو تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ مائیں بہنیں، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر چیز کو لٹانا سیکھو۔ مائیں بہنیں، اللہ ہم سے یہ تو نہیں کہتا نا کہ تم اپنی اولاد کو میرے لیے ذبح کر دو، اپنی اولاد کی میرے لیے قربانیاں دے دو، نہیں، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپس کی نفرتوں کو ختم کر دو۔ بہرحال مائیں بہنیں، حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر جب یہ جملے کہے، ابراہیم کے یہ جملے سننے تھے کہ 7 آسمان کے فرشتے زارو زار رونے لگے۔ فرشتوں کو کہاں پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، فرشتے یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر پائے گا، ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی
قربانی دے پائے گا۔ مائیں بہنیں، یہ پہلا وقت تھا جب آسمان کے فرشتوں کو بھی رونا آیا، اور دوسرا وقت یہ تھا کہ طائف میں جب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے اور آپ جب بے ہوش ہو گئے، آپ جب ہوش میں آئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہنے لگے، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ، دیکھ انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال بنایا ہے۔ میں تو آیا تھا ان کی بھلائی کے لیے، اے اللہ میں تو انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا، اے اللہ میں تو آیا تھا تاکہ یہ جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر آ جاوے، لیکن اللہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، بلکہ مجھے جواب میں یہ دیا کہ انہوں نے میرے اوپر پتھر برسا کر مجھے لہو لوہان کر دیا۔ مائیں بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سننے تھے کہ اس وقت بھی ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے ہیں، لیکن اگر رونا نہیں آیا تو ہمیں نہیں آیا۔ ماہیں بہنیں، اس نبی کی تکلیفوں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے تو رو دیے، اس نبی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا دشمن عتبہ کافر تھا وہ رو دیا، لیکن ہم حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں رونا نہیں آیا، بلکہ ہم نے آپ کی سنتوں کو سر عام روندہ۔ مائیں بہنیں، آپ کی سنتوں کے ہم نے جنازے نکال دیے، اتنے احسان کرنے کے باوجود بھی ہم نے اس کو کیا صلہ دیا، بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ مائیں بہنیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غضب میں آ گئی، اور مائیں بہنیں کیوں اللہ غصے نہ ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں یہ دنیا کا نظام نہ سجاتا، میں دنیا بناتا ہی نہ، میں نے دنیا کو اس لیے بنائی، اس لیے کہ دنیا کے اندر محمد کو بھیجنا تھا۔ تو مائیں بہنیں، اللہ کو غصہ کیوں نہ آتا؟ اللہ کو جب غصہ آیا، اللہ نے فوراً پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور محمد سے پوچھو، اور اگر محمد اجازت دے تو طائف کی بستی پہاڑوں کے بیچ میں ہے، وہ پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس ڈالو، طائف والوں کو مار ڈالو، ختم کر ڈالو۔ مائیں بہنیں، جب فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے آپ اجازت دو، ہم طائف والوں کو برباد کر دے وے، ہلاک کر دے وے۔ مائیں بہنیں، میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ آج ہمارے تو کیا، اگر کوئی ایک بندی دوسری بندی کو، اللہ کی ایک بندی اللہ کی دوسری بندی کو کوئی بات کہہ دے وے تو وہ سالہ سال تک دشمنی میں رہتی ہے، سالہ سال تک اس سے بات نہیں کرتی۔ مائیں بہنیں، یہاں دیکھو میرے نبی کو کہ آپ کو پتھر مارے، آپ کا پورا جسم لہو لہان کر دیا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن فرشتوں کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ نئی فرشتوں، تم انہیں سزا مت دو، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو مائیں بہنیں، کچھ تو ہم اس نبی سے سیکھے، اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو کرے، لیکن ہم اسے معاف کرنے والے بنیں، اگر کوئی ہمیں ستاتا ہے تو بھلے ستائے۔ مائیں بہنیں، یہ تو انبیاء کی سنت ہے تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ اس لیے مائیں بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، اس کے لیے بڑی قربانیاں لگی ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں لگی ہے مائیں بہنیں، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ کسی کا خیال نہ کرو تو اس نبی کا تو خیال کرو جو ہمارے لیے ہر وقت روتا رہا۔ مائیں بہنیں، یہاں تک لکھا گیا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، جبرائیل علیہ السلام اور موت کے فرشتے ملک الموت اسرائیل، وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازے پر کھڑے ہو کر جبرائیل نے سلام عرض کی، اسرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا۔ مائیں بہنیں، دنیا کے اندر پہلی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں ملک الموت بھی اجازت لے کر حاضر ہوتی ہے۔ ملک الموت نے سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول اجازت ہو تو اندر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ مائیں بہنیں، اس وقت
آخری وقت میں انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ماں باپ کو یاد کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یاد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کربلا کے اندر شہید ہو گئے، آپ کو معلوم تھا، لیکن اس وقت نہیں کہا کہ لاؤ حسن حسین کو بلاؤ، میں آخری مرتبہ دیکھ لوں۔ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اتنی تکلیف پہنچنے والی ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا کہ لاؤ مجھے میری فاطمہ کو دیکھنا ہے۔ نہیں مائیں بہنیں، اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فرشتے سے کہا کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور کہو اللہ سے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ مائیں بہنیں، یہ فکر تھی۔ آخری وقت میں بھی وہ نبی اس امت کو نہیں بھولا، لیکن یہ امت اس نبی کو بھول گئی۔ مائیں بہنیں، دنیا تو چھوڑو، خیر کل قیامت کے دن سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوگے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، کہ اللہ میرا کیا میرا کیا۔ اس وقت اس مجمع کے اندر سے ایک ہی آواز گونجے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ اے میرے رب میری امت کا کیا، میری امت کا کیا۔ تو مائیں بہنیں، جو نبی دنیا کے اندر امت کو نہیں بھولا، جو نبی آخرت کے اندر اس امت کو نہیں بھولے گا، افسوس کہ وہ امت اس نبی کو بھول گئی۔ مائیں بہنیں، اللہ کے واسطے اس نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، اس نبی کے احسان فراموش مت بنو، اس نبی نے جو احسان کیے ہیں اس کا بدلہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اگر ہم زندگی بھر اس نبی کی غلامی کرتے رہے تو بھی اس کے احسانات کا بدلہ تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہم سے جتنا ہو سکے، ہم سے کوئی ایسا تو کام نہ ہو کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جاوے، ہم سے کوئی ایسا تو کام نہ ہو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ مائیں بہنیں، پھر ایک بات عرض کروں گا کہ ہم یہاں دنیا میں صرف چند مہینوں کا یا چند سالوں کا وقت لے کر آئے ہیں، ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو جب ہمارے جانے کا وقت ہو ہم اس طرح جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ مائیں بہنیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب سکندر بادشاہ کا، جس نے پوری دنیا فتح کر لی، جب اس کا انتقال ہونے والا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اس نے درباریوں سے کہا کہ سارے ڈاکٹر اور حکیموں اور وعیدوں کو بلا لیا جائے۔ سارے ڈاکٹروں کو بلایا تو بادشاہ نے کہا، وزیروں نے، درباریوں نے پوچھا سکندر بادشاہ سے کہ ان کو کیوں بلایا؟ تو سکندر بادشاہ نے کہا، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا، میرے پاس اتنے ڈاکٹر وعید تھے، لیکن موت کے وقت مجھے یہ بچا نہیں سکے۔ پھر اس نے کہا کہ جب میرا جنازہ نکلے تو راستے میں پیسے بھی بکھیر دینا۔ اور درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسا کیوں؟ تو سکندر بادشاہ نے جواب دیا کہ ایسا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ سکندر پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اتنے پیسے تھے لیکن وہ پیسے بھی اس کی جان بچا نہیں پائے۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ جب میرا جنازہ نکالو تو میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر رکھنا۔ درباریوں نے پوچھا بادشاہ سلامت ایسا کیوں؟ تو سکندر بادشاہ نے کہا تاکہ دنیا والوں کو سبق ملے کہ دیکھو سکندر بادشاہ پوری دنیا کا فاتح تھا، پوری دنیا کا مالک تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ مائیں بہنیں، ہم خالی ہاتھ دنیا سے آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہمیں جانا ہے۔ بس دنیا وقتی ہے، اس لیے اس وقتی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ مائیں بہنیں، اپنے گھر کے اندر دینداری والا ماحول بنائے، اپنے بچوں کے اندر دینداری والا ماحول بنائے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو، بچوں کی صحیح پرورش ہو، بچوں کو یہ بتایا جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کس طرح کرنا ہے، اللہ ہم سے کیا کیا کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں، اور روزمرہ کی کھانے کی پینے کی دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھائے۔ مائیں بہنیں، ایک بات یاد رکھو کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر ماں کی گود سے بچہ سدھر کر نکلا ہے تو پھر دنیا میں وہ کہیں بگڑ نہیں سکتا، اور اگر ماں کی گود سے بگڑ کر نکلا ہے تو پھر دنیا کے کسی کونے میں وہ سدھر نہیں سکتا۔ اب یہ سب دینداری والا ماحول مائیں بہنیں کیسے پیدا ہوگا گھروں کے اندر، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم
5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। दूसरी बात ये कि जब भी हमें वक्त मिले, दिन में वक्त मिले, रात में जितना मिले, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट फ़ज़ाइल आमाल की तालीम को अपने घर के अंदर एक लाज़मी हिस्सा बना ले कि नहीं, हमें ये तालीम करनी है तो करनी है। उस तालीम के अंदर अपने शौहर को भी बिठाए, अपने बच्चों को भी बिठाए। इससे क्या होगा माए बहनें, इनके सामने ईमान आएगा, इस्लाम आएगा और सहाबा के, नबियों के वाक़ियात इनके सामने आएंगे तो इनका ईमान बनेगा, इनके अंदर ईमान की आग भड़केगी और चिंगारी पैदा होगी। माए बहनें, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जो गुनाह हुए उससे अल्लाह तबारक व ताला से नादिम हो, पशेमान हो, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करे और आज से ये इरादा करके जाए कि इंशाअल्लाह जो ज़िंदगी बची है उस ज़िंदगी को हम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मों पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजारने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या राहिमल मसाकीन, या हन्नान, या मन्नान, या बदीउस समावाति वल अर्द। ऐ शहंशाहों के शहंशाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ सारी कायनात के खालिक और मालिक, ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बेशक हम गुनहगार है, ख़ताकार है, सियाकार है, कसूरवार है, इक़रारी मुजरिम है। ऐ मौला, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। मौला, हम मानते हैं कि हमने तुझे नाराज़ किया है। मौला, हम मानते हैं कि हमने तेरी नाफरमानियाँ की है। ऐ अल्लाह, हम मानते हैं कि हमने तुझे नाराज़ किया है। ऐ अल्लाह, ऐसा लगता है कि तू हमसे नाराज़ हो गया है। ऐ अल्लाह, ज़मीन व आसमान के तेवर हमें बतला रहे हैं कि तू हमसे खफा हो गया है। ऐ मौला, तेरा नाराज़ होना हमें बड़ी तकलीफ़ देता है। मौला, तेरा नाराज़ होना हमें बड़ा भारी पड़ता है। ऐ मौला करीम दाता, तो हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह, तू हमसे नाराज़ मत हो। ऐ अल्लाह, कौन है हमारा तेरे सिवा। ऐ अल्लाह, तू नाराज़ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। मौला, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। ऐ मौला, हम अगरचे गुनहगार है ऐ अल्लाह, लेकिन तू तो कहता है, तू तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। है मौला, एक माँ का बेटा जितना भी नाफरमान हो, लेकिन माँ उसे तकलीफ़ में देखना बर्दाश्त नहीं करती। है मौला, तू तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तू अपने बंदों को तकलीफ़ में देखना कैसे बर्दाश्त करेगा। है मौला करीम दाता, तू सिफ़त रहीम से वाबस्ता है, सिफ़त रहमान से वाबस्ता है। ऐ अल्लाह, तेरी सिफ़त गफ़ूर और रहीम है। ऐ मौला, हमें माफ़ कर दे। मौला रहम का, करम का मामला फ़रमा दे। ऐ मौला करीम दाता, माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ़ नहीं किया, अगर इसी हालत में हम कब्र के हवाले हो गए, मौला हमारा वहाँ क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा। मौला, मुनकर नकीर के सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ऐ अल्लाह, अगर कब्र के अंदर हमारे लिए आग जला दी गई, ऐ अल्लाह, कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए गए तो हमारा क्या होगा। मौला, हम तो दुनिया का छोटा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, हम तो दुनिया की छोटी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, तेरा अज़ाब हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। ऐ मौला करीम दाता, मौत आने से पहले तो हमसे राज़ी हो जाइए हो। मौला, तू राज़ी हो जाइए हो। ऐ अल्लाह, अगर तू माफ़ करेगा तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने इनको क्यों माफ़ कर दिया।
لیکن مولا ہم فقیروں کا بھلا ہو جائے گا، ہم لاچار محتاج اور مسکینوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے مولا کریم داتا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کوئی فقیر آدمی اپنا کٹورا لے کر کسی مالدار کی چوکھٹ پہ چلا جاوے تو اسے واپس نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے۔ اے مولا کریم داتا، آج یہ ماؤں بہنوں کا مجمع تیرے سامنے معافی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے اللہ وہ پیسے اور دولت کے لیے نہیں آئے، اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں، اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جاوے اور معاف فرما دے۔ اے مولا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ مولا قرآن میں تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اے مولا آج یہ مجمع تجھے پکار رہا ہے، اے اللہ تجھے پکار رہا ہے، ان کی پکار کو سن لے مولا، معاف فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ امت محمدیہ کے ایک ایک امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا دنیا میں جو پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانیوں کو تو ختم فرما دے۔ اے مولا جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم داتا جو مقروض ہے، جو قرضوں اور دیووں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم داتا جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ اے مولا اولاد کا ہونا تیری طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس نعمت سے تو کسی کو محروم نہ رکھ۔ اے مولا کریم تو کن فیکون کا مالک ہے، تو نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اے اللہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ اے اللہ تیری ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، تو اسباب کی محتاج نہیں ہے مولا، تیری ذات تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اے مولا کریم داتا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما۔ اے مولا اس مجمع کے اندر بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہوگی دل کے اندر کوئی نہ کوئی تڑپ اور کوئی نہ کوئی فکر لے کر بیٹھی ہوگی۔ اے مولا کچھ دکھڑے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو کہہ نہیں سکتے، نہ سنا سکتے ہیں، اے اللہ نہ سہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تو بخوبی جانتا ہے۔ اے مولا جس کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو تو ختم فرما دے۔ اے مولا کریم داتا مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہو اس جائز تمنا کو تو پورا فرما۔ اے مولا ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔